بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین
وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، یہ جو مالک نے ہمیں زندگی عنایت فرمائی ہے، جس کو ہم فراموش ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کی قدر بھی نہیں کر رہے کہ اس نے عطا یہ کیوں کی ہمیں، اس کے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی ہمیں فضول میں پیدا کر دیا؟ قرآن مجید کا اگر مطالعہ فرمایا جائے تو مالک فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں عبث اور فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم نے ہمارے طرف واپس نہیں مڑ کے آنا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ہم فضول نہیں، میرے مالک نے ہم کو بھیجا، اور جو یہ زندگی دی ہے یہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ میرے نوکر بن کے رہنا ہے ادھر، میرے گروپ والے بن کے رہنا ادھر، جو میں کہوں یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، جو میں کہوں اس وقت کے نبی جو ہیں ان کی تم نے تابعداری کرنی ہے، اور ہمارے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ لائحہ عمل بنا کے بھیجا گیا تھا کہ تم نے میرے تابعدار رہنا ہے، میرے نبی کی غلامی کرنی ہے، اور تمہیں کوئی اختیار نہیں اپنے طور پہ کچھ کرنے کا۔ اسی بات کو لے کے مخالفین نے، غیر مسلموں نے، مستشرقین نے، ایک ہوتا ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ایک ہوتا ہے مستشرق جو بہت سی زبانوں پہ عبور حاصل کرنے کے بعد کسی نہ کسی جگہ روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بامحاورہ اس کے ترجمہ سمجھ لیں۔ یہ مستشرقین نے جتنا نقصان پہنچایا ہمیں اسلام سے دور کر کے،
کہ اس کو کہہ دیا گیا، ایون کہ ہمارے لیڈران میں سے بھی بعض نے کہا کہ ایسا نہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ پرانا دین ہے، پرانے دور کی باتیں ہیں، یہ جدید دور ہے۔ ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ دور کو ہم نے لے کے چلنا تھا، یہ دنیا ہماری تابع دار تھی، ہم دنیا کے تابع دار نہیں تھے۔ یہ سکھایا ہمیں یہ گیا تھا، الٹ ہو گیا سارا کچھ۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آج کے دور کی بات کریں تو ہمارے جو دین اور مذہب ہوتا ہے نا، دین الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ مذہب وہ ہے جو ہم انفرادی طور پہ عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں، یہ انفرادی عمل، یہ ہمارا مذہب ہے، دین نہیں ہے یہ ہمارا۔ دین کیا ہے؟ جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا کہ تم نے اس نظام کو غالب کر کے آنا ہے۔ یہ دین کا مطلب نظام ہے، وہ ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، بہترین سسٹم دے کر۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ جتنے سسٹم ہیں، جتنے نظام ہیں، سب پر یہ غالب ہو سکیں۔ اور کرنا کس نے تھا؟ امت محمدیہ نے علیہ السلام، کیونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ آپ نے اس لیے حکماً فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر اب میرا طریقہ اور میرے جو خلفاء ہیں، جو میرے صحابہ ہیں، ان کا طریقہ تم پہ فرض ہے۔ اور یہ بھی حکماً فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت مطلب ایک مسئلے کا بھی کسی بھی حوالے سے پتہ ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو بتاؤ۔ یہ نظام غالب کرنا تھا میرے دین نے، میرے مالک نے، یہ دین کو غالب کرنا تھا۔ آج اغیار کو ہمارے دین سے مسئلہ ہے، ہمارے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اغیار کو ہمارے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں۔ لے لو کلیسے ان کے، گرجے لے لو، لے کے مسجدیں بناؤ، کچھ نہیں کہتے وہ۔ ان کے کسینوز بھی لے کے مسجدیں بنا لو، کچھ بھی نہیں کہتے وہ، بلکہ ہماری جو افطاری بھی وائٹ ہاؤس میں کروا دیتے ہیں، ہمیں تو گریٹنگز بھی دیتے، وہ مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، عید پہ بھی، رمضان پہ بھی، بڑی عید پہ بھی، سب پہ دیتے ہیں۔ لیکن سسٹم ہمارا نہیں چلنے دینا، اور ہم اس کے بالکل ان کے ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم ان کا جو سسٹم ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے سسٹم ان کے پاس، ان کا نظام ہمارے پاس۔ بلکہ یہ کہا بھی تھا یورپی یونین نے، یہ اتا ترک کے وقت کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا تھا یہ واہ، یہ کہتے تھے سب سے پیارا نظام ہمارے پاس ہے، اور آج یہی مسلمان ہیں ہم سے نظام مانگ رہے ہیں کہ یہ اپنا فیملی سسٹم جو آپ کا ہے نا نظام، یہ ہمیں عنایت کریں۔ ہیڈ لائنز آئی تھی نیوز پیپرز پہ، اخبارات میں، کہ یہ مسلمان ہیں جو بہترین نظام کے دعوے دار تھے، بہترین دین کے دعوے دار تھے۔ خدا کی قسم کبھی اس طرح کی جب وہ مقابلے میں پوزیشن میں باتیں آتی ہیں نا، تو اتنا دکھ ہوتا کہ ہم وہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، شرم آتی ہے، وہ ہمارے سسٹم کو اڈاپٹ کر کے کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ اسی لیے فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خالف الیہود والنصارى، ان کی مخالفت کرنی ہے ہر کام میں، جو یہ کریں گے تم نے وہ نہیں کرنا۔ خالف الیہود، جو یہ کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے، میرے مالک نے فرمایا، سب سے بڑا ظالم۔
وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ تو خود ظلم کرتے ہیں۔ آج میں ترجمہ اس کا درمیان میں سناؤں گا، ابھی ٹھہر کے سناتا ہوں ذرا، کوئی اینڈ پہ وقت بھی اس طرح کا نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں رہتا کہ مالک کیا ہمیں فرماتے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ میرا موضوع یہی ہوتا ہے کہ کاش ہم اس طرح کے نظام کو نافذ کر سکیں، اس میں ممد و معاون ثابت ہو سکیں جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ نہیں تو پڑھ کے دیکھیں، افلا یتفکرون، تم غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پہلی امتوں کو تباہ و برباد کیا؟ کس لیے کیا؟ وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر اتنا بھلکڑ ہو چکے کہ ہم عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، یہ دیتے ہیں ہمیں وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ہمارا سارا سسٹم وہ لے گئے۔ ہم یہ میں موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں جو ہم ان کی اڈاپٹ کر لی ہیں اور انہوں نے ہماری کر لی ہیں۔ مالک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، میں نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تم اس میں سکون کرو، آرام کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح فجر ٹائم اٹھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، صبح فجر ٹائم اٹھ جاتا ہے، پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ پتہ ہے نا سب کو ہماری روٹین کیا ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو میں نے بنایا ہے تم کاروبار کرو۔ ہمارا دن کب شروع ہوتا ہے؟ 11 بجے دکانیں کھولتے ہیں نا، 11:30 12 بجے بھی کھولتے ہیں۔ یہ مالک کیا دے گا ہمیں؟ میں ضمناً بات آئی کرتا چلوں، ایک نماز ہوا کرتی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا نام اس کا، اشراق اسے کہا کرتے تھے، ہے آپ کے ذہن میں؟ اشراق کی نماز، با جماعت نماز پڑھ کے فجر کی یا سورج نکلنے سے پہلے پڑھ کے، جو بندہ ادھر ہی بیٹھا رہے، یہ نہیں پھر ٹر کے آگے پھر آ جائے، وہ اور ہے، وہ یہ بحث محدثین والی وہ میں کر رہا، ادھر بیٹھا رہے، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت، ویسے یہ 4 نوافل ہوتے ہیں اشراق کے، 2 کر کے 4، اگر 2 بھی پڑھ لے تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالک کہتے ہیں لَأُوتِي أَفْضَلَ مَا أُوتِيَ السَّائِلِينَ، جو نماز پڑھ کے دکان پہ چلا گیا ہے نا، ڈیرے پہ چلا گیا ہے، زمینوں میں چلا گیا ہے، کام کے سلسلے میں چلا گیا ہے، میں یہ جو ادھر بیٹھا ہے اس کو اس سے ڈبل دوں گا۔ جب میرے در پہ بیٹھا ہے، وہ ہٹی پہ چلا گیا ہے، ہمیں کوئی نہ اشراق، نہ اوابین، نہ کوئی چاشت، کسی کا بھی علم ہی نہیں رہا، نام بھی نہیں، نئی جنریشن تو نام بھی نہیں پتہ ان کو، تو فجر دو اور عصر کے نام نہیں پتہ۔ مجھے جو آئندہ آنے والا وقت ہے اس میں ڈر لگ رہا ہے۔ انگلش سن لیں، جتنے مرضی سن لیں، یہ خرافات سن لیں ان سے جتنی مرضی، کبھی کسی نے کوئی کتاب قاعدہ الف انار، الف اللہ، الف بے بکری، بے بلہ، جو بھی ہے میننگ کے ساتھ پڑھایا ہوگا سوائے اس قرآن مجید کے؟ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد کروا دی میں نے بچوں کو، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یاد ہے میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو سورۃ یاسین تو یاد ہے ساری، لیکن یہ نہیں پتہ یاسین کا مطلب کیا ہے۔ نام تو ہم یاسین رکھ لیتے ہیں۔ احباب، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ میرا اکثر موضوع یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی کام میں استعمال کر لے، ہم کہیں مجرموں کے کٹہرے میں نہ چلے جائیں۔ مذہب چاہیے مالک کو، مذہب تو چاہیے، وہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ دین چاہیے میرے مالک کو۔ ہمارا سوشل نیٹ ورک جو ہے، ہماری معاشرت ہے، اس کا حال دیکھ لیں، ہمارے بزنس کا حال دیکھ لیں۔
پھر کہتے ہیں پریشانیاں نہیں جاتی. میں ترجمہ سناؤں پہلے آپ کا کہ مالک کہتے کیا ہیں ہم کو, ہم کس طرح کے ظلم کرتے ہیں, مالک کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم. مالک فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر وہ چاہے نا سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے, سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے, ایک ہی امت بنا دے مسلمانوں کی بہترین, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, لیکن وہ جسے چاہتا ہے نا خاص چن لیتا ہے, اپنی رحمت میں بھی شامل کر لے جسے چاہتا ہے. وہ کس کو کرتا ہے, وہ رحمت کس پہ کرتا ہے؟ اب یہ غور کرنا ہے. میں کروں, مجھ پہ کرتا ہے, میرے کرتوت ہیں, آپ کریں, عمل ہیں میرے ایسے کہ مالک کسی کو کہے. ایک صحابی تھے نا, وہ کہہ رہے تھے میں تلاوت کر رہا تھا سحری ٹائم قرآن مجید کی, تو آ کے سبحان نبی رحمت کو علیہ السلام بتا رہا ہے کہ اتنی روشنی مجھے لگا آسمان ستاروں سمیت میرے صحن میں اتر آیا ہے, اتنی روشنی. اور اتنی روشنی کہ وہ گھوڑا جو ساتھ باندھا تھا وہ دبکنے لگ گیا, وہ ڈر گیا کہ ہوا کیا. اللہ کے رسول سمجھ نہیں آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, مجھے اب نام ذہن میں نہیں, میں ایسے ہی کوئی اور نام لے دوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں مجھے قرآن سناؤ. اللہ کہتے ہیں مجھے تم قرآن سناؤ. قرآن کس کا ہے, نازل کس نے کیا, اور وہ خود کس سے سنتا ہے؟ اپنے بندوں سے, اپنے نوکروں سے. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یہ رسول ہیں جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے لیے. اور مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ فیل کر سکو, محسوس کر سکو, تو میری بات نہیں, میرے مالک کی بات ہے. ایمان سے سینہ چوڑا ہو جانا, پھٹ جانا چاہیے ہمارا, اتنا چوڑا ہو جائے. تِلْکَ أُمَّةٌ, یہ امت ہے. کس کی امت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ شرم آنی چاہیے ہم کو کہ نہیں؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ شیطان کو سپورٹ کر رہے ہیں, شیطان کے انڈر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دسمبر ہے نا, عیسائیوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں, رہتے جو ادھر ہی ہوں گے, ہم ان کو بھی مبارک دیتے ہیں. میری کرسمس, کیا مطلب اس کا؟ میری کرسمس, اللہ نے بیٹا جنا, میری کرسمس. پھر ہیپی کرسمس, یہ ہم کہتے ہیں نا, کسی کا تعلق ہے اس نے کہنا ہی کہنا, اسے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ یہ ستم کی باتیں چھوڑیں, ان کو تو چھوڑیں. ہمیں جب اپنی بات کا نہیں پتہ, جو ہم پڑھتے ہیں ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں, اس کا نہیں پتہ. وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا نہیں پتہ. ہم مالک سے باتیں کرتے ہیں, پتہ ہے نہیں باتیں کیا ہیں ہماری. کدھر جا رہے ہیں, کدھر کو ہم لوٹے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں, بلکہ ہلاکت کی طرف. یہ مالک کہہ رہے ہیں, میں نے یہ سنے آگے. مالک فرماتے ہیں وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, جو ظالم ہیں نا ہماری طرح کے, اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے, ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا قیامت والے دن. ایون کہ یہاں بھی وہ مدد اٹھا لیتا ہے. میں نے اکثر بات کی ہے نا, ہم کرتے رہتے ہیں کہ جب مالک ناراض ہوتے ہیں تو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق ہی نہیں دیتے. اور دوسرا وہ کرتے ہیں رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں, برکت ہی اٹھ جاتی ہے, ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, بیماری ہی بیماری. ولی تو ہیں نہیں ہم جن کو آزمائش ہو, ہم یوب تو نہیں ہیں علیہ السلام, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج ہم سوچیں ہم کیا ہیں, چوڑے ہو کے پھرتے ہیں, اتنا بینک بیلنس, اتنی پراپرٹی, اتنا یہ اتنا وہ, کیا ہے, کدھر گیا؟ قرآن نے قارون کی مثال دی ہے, ہمیں نہیں عقل. ہم سمجھتے نہیں جو ہے میرا مال ہے, بڑی محنت کی میں نے,
میں نے اتنا یہ کاروبار کرا تھا، اتنا ادھر کرا تھا، ساری عمر باہر لگا دی، یہ کیا وہ کیا۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان نہیں ہے، زبانی باتیں ہیں۔ اگر ایمان ہو نا ہمارا تو مالک کتنے ریٹرن کرتے ہیں دنیا میں یہ پتہ ہے نا؟ واپسی کتنی ملتی ہے ہمیں اس دنیا میں؟ 10 ملتی ہے کہ نہیں اس دنیا میں؟ وَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو بھی دے گو، جو بھی دو گے، جو بھی کا لفظ ہے، امثالها اسی جیسا، وَلَهُ اور اس کو، اس بندے کو جو مجھے دے گا، وَلَهُ اس کو، عشر امثالها میں اسی جیسا 10 گنا دوں گا ادھر۔ یہ میری زبانی باتیں ہیں، توکل نہیں میرا، توکل نہیں میرا۔ میں تو عموماً چلو آئی تو ضمناً بات کرتا چلوں، میں عموماً کہتا ہوں کہ ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر کے ہی خرچے ہیں، ادھر کا کوئی خرچہ نہیں۔ مجھے نہیں کسی نے کہا کہ اپیل کرو، اپیل نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 100 روپیہ نہیں، 400 روپیہ مہینہ بنتا ہے، مہینے بعد 400 روپیہ، 1.25 روپیہ پر ڈے بنتا ہے، اللہ کو دینا ہے۔ ہم تو وہ نہیں دیتے یار، وہ نہیں دیتے ہم دیں گے کس کو؟ جو ہمیں oblige کرے گا، جو ہمارے تعلق والا ہوگا، ہماری کام والی ہے، یہ ہمارا کامہ ہے، یہ اس کو دیں گے۔ یہ ہمارا ورکر ہے، یہ اس سے کام ہے، یہ لو، تیری بہن کی شادی ہے، یہ لو۔ محلے میں بھی کسی بہن کی شادی تو نہیں کی، ورکر کی شادی، وہ پتہ نہیں بھولپور سے آیا، کہاں سے آیا۔ یہ تو ہم کرتے نہیں، سکا ہمیں پتہ ہر چیز کا ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی اس کا نہ دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا تم نے اس کے علاوہ کسی اور کو بھی دوست بنایا ہوا؟ ام اتخذوا سوالیہ انٹروگیٹو سائن، ام کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیا ہے؟ من دون ہی، اس کے علاوہ، اولیاء کسی اور کو دوست۔ فرمایا واللہ هو الولی، اللہ ہی سب سے اچھا دوست ہے۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنا دوست بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا دوست بننے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ، اور اللہ، هو الولی، وہی دوست ہے، هو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سورۃ شورى ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، 25واں پارہ۔ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایمان ہے میرا؟ ایمان ہو تو ہم جمعہ چھیتی ضرور پڑھنے آئیں، کہ آج مالک نے بلایا ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے، ہر جمعے کہوں گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ جمعہ بڑا متبرک دن ہے۔ اور ایک اور بات ضمن کرتا چلو، جمعہ کتنواں دن ہے ہمارا؟ 7واں۔ عموماً ہم ڈیکوریشن کے لیے 7 لکھ کے اس کو کاٹ دیتے ہیں، 7 لکھتے ہیں، اس کے سینٹر میں لائن ایسے لگا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ڈیکوریشن، اغیار کے لیے خوشی۔ انہوں نے ہمارا 7واں دن متبرک تھا، وہ کاٹ دیا، ہم خود کاٹتے، کبھی نہ کاٹنا، یہ ہمارا متبرک دن ہے۔ جن کا اتوار متبرک ہے وہ گھڑیوں میں بھی وہ ریڈ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ رنگ سے کہ یہ ہمارا دن ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو سمجھتے ہیں چھوٹی نہیں ہیں میرے بھائی، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، پیروی کری جا رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے آپ۔ یہ مالک فرما رہے ہیں کہ بندے بن جاؤ، بندے میں نوکر بن جاؤ، میرے غلام بنو، میرے بنو،
میرے بنو گے تو کچھ دوں گا۔ جمعہ 7واں دن اذان سے لے کے سلام پھیرنے تک جو چپ چاپ بیٹھا رہے پچھلے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بہاف پہ۔ ہمیں نہیں چاہیے معافی، ہمیں توبہ نہیں چاہیے، ہمیں گناہگار ہم نہیں ہیں۔ کتنا ٹائم ہے؟ میں عموماً مثال دنیاوی عدالت کی دیتا ہوں۔ کسی کی اللہ معافی دے پیشی ہونا، وہ سمیرے ہی صبح ہی وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے نا عدالت کے باہر دروازے کے کھڑا ہوتا ہے، چاہے آواز 5 بجے پڑے، اسے ہلتا نہیں ہے وہاں سے۔ میں یہ کہتا ہوں مالک کو مالک نہیں سمجھا ہم نے۔ جو مالک دے سکتا ہے وہ کوئی اور دے سکتا؟ مالک کہتے ہیں دن میں 5 مرتبہ آؤ کامیابی لے لو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کا اوورآل سوسائٹی سودی کاروبار، تعصب، غصب کرنا، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، منافقوں والی ساری نشانیاں وہ سب موجود ہیں۔ آپ کا فرمان ہے آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کی، ایک حدیث میں 4 بھی آئی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ اور چوتھی میں ہے جب بھی بولے گا وہ گالیاں بکے گا۔ یہ چاروں ہیں کہ نہیں ہم میں؟ تو کون سے مومن بھائی ہم؟ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ دیکھ تو رہا ہے نا ہمیں، فرشتے بھی لگائے ہوئے ہیں سجے کھبے ہمارے، اس سے دعا کریں یا اللہ معافی دے دے، ہم کو معاف فرما دے۔ بڑے نکمے، بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم یہودی بنے ہوئے ہیں۔ بغیر یہ علم بھی نہیں بعض اوقات ہوتا ہمارا۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ گورنر ہے ہمارے صاحب کراچی کے، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اتنی ہے نا تھوڑی تک۔ یہ کون رکھتے ہیں؟ یہودی۔ میں ڈیزائن سمجھتا ہوں بڑا یہودی پھر رہا ہوں۔ عجیب مینٹیلٹی ہے ہماری۔ شلوار تک تو اوپر نہیں کر سکتے گھٹوں سے ہم، یہ نشانی ہے میری۔ داڑھی میں رکھتا نہیں، یہ نشانی ہے میری۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ہم مر جائیں گے، مار دیں گے، چوڑوں کو ایسے کریں گے، کتوں جتنی مرضی دعائیں کر لیں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ نہیں آتے بھائی، سیدھی بات ہے، مالک نہیں آتے، کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، کس کو میں بتاؤں، کس کو کیا کہوں میں؟ تمہیں تو مانگنے کی جانچ نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ میری زندگی، ہم برائٹ فیوچر فار آور کڈز، ہم بچوں کے لیے بہترین اپنا مستقبل بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کبھی مدرسے میں بھی منڈا دیا اپنا، چندہ تو دے دیں گے 10 لاکھ، وہ ایپ ہی نکل گیا، 1100 دے دیں گے ہم، چندہ تو دے سکتے ہیں مدارس کو، وہ بھی بڑے اوکھے ہو کے، اور جس کو دینا ہے ہم وہاں چودھری ہوتے ہیں، ہم پورے مالک ہوتے ہیں اس مولوی صاحب کے بھی اور اس مدرسے کے خادم کے بھی، سب کے بھی۔ 1000 یا 50 جتنا بھی دے کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ اور میں ایسے خدا کی قسم دل کے پھپھولے ہیں، یہ ایسے میں بندوں کو جانتا ہوں جس کی 1 لاکھ 2 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، مدرسہ ہی اپنا بنایا ہوگا انہوں نے، ہم کیوں دیں باہر، گھر دیتے ہیں ہم۔ میں خود جب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑے بڑے نامینل لوگ ہیں۔ یہ کیا مینٹیلٹی ہے ہماری؟ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پہلے پارے میں ہے نا، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، صحیح طریقے سے کہتے ہیں یہ ہے تو پاگل ہے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں۔
ہم اپنے ہو کے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور وہ ہم کو بنا رہے ہیں. ہم خود دھوکے میں آ گئے ہیں، ہم خود ظلم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ زندگی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو زندگی ہے مالک نے فضول نہیں دی، اسے کسی کام میں لگا لیجئے، اسے لگا لیجئے کسی کام میں. جو کہتے ہیں نا ہم کہ قبر میں ہم جائیں گے تو ملک ہماری سپورٹ کرے گی، صورت ملک کرے گی، ضرور کرے گی. دیکھو تو صحیح، قرآن کو پڑھنے کی کوشش تو کرو، یہ اپنے دین کو پڑھنے کی کوشش تو کرو. یہ کیوں مالک نے کہا دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، کیوں کہا؟ ایک بچی تھی چھوٹی سی مدینے میں، نکی سی، بالیاں پہنی سونے کی. یہ انصاف کی بات کر رہا ہوں، ہمارا تو انصاف 25 30 سال کیس چلتے ہیں نا، ایسے نہیں کیس ہوتے. یہ سارا ہندوؤں، یہ انگریز کا دیا ہوا سسٹم ہے ہمارا. یہ آئین شائن، یہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں یہ سن لیں، رات کو بیٹھے ہوتے ہیں سارے لائن اندر لائن، آئین کے مطابق بات ہوگی. آئین کے کون سا آئین بھائی، کون سا آئین؟ یہ آئین ہے، یہ میرے مالک نے دیے، یہ آئین ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آئین ہے ہمارا. کون سے آئین ہے؟ پاکستان. اور مالک نے تو گفٹ کر دیا تمہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مالک نے گفٹ کیا، میں نے اس کا کیا کیا؟ آئین کس کا؟ قانون کس کا؟ زبان کس کی؟ بولے بادشاہ ہیں ہم. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، خالصتاً مسلمان، بغیر مسلک کے، بغیر مسلک کے مسلمان. کوئی وہابی سنی شیعہ دیوبندی نہیں، بغیر مسلک کے مسلمان بنو گے تو مالک کے ہاں قدر ہے. اگر مسلک والے ہیں تو واعتصموا بحبل اللہ کی نفی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا